اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو ایک حرام اور ناپسندیدہ عمل ہے اور اسے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ جادو میں کسی کی جسمانی یا ذہنی حالت پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تاہم یہ عمل اللہ کی مرضی کے بغیر میسر نہیں۔ جادو کے ذریعے بعض اوقات انسان کے دماغ یا ذہنی حالت پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں اکثر انسان کو ذہنی وسوسے، خوف یا ڈر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا جادو انسان کو کمزور یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے، مگر اسلام میں اس طرح کے شیطانی اعمال کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ دل، محبت یا نفرت میں تبدیلی۔ بعض اوقات جادو کو انسان کے دل پر اثر انداز کرنے کی نیت سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جذبات اور احساسات میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اس کا مقصد محبت یا نفرت میں تبدیلی لانا ہوتا ہے، مثلاً کسی کے دل میں بے جا محبت پیدا کرنا یا پھر نفرت پیدا کرنا، جسے محبت کا جادو یا جدائی کا جادو کہا جاتا ہے۔ آنکھیں اور بصارت۔ جادو کے اثرات بعض اوقات آنکھوں پر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کے ذریعے کسی کی بصارت کو عارضی طور پر متاثر کیا جا سکتا ہے، جیسے اندھیرے کا احساس یا بے جا خوف کا پیدا ہونا۔ اسلامی تعلیمات میں ان مسائل سے بچاؤ کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار سکھائے گئے ہیں۔ پیٹ یا جسمانی صحت۔ کالے جادو کے ذریعے اکثر جسمانی تکالیف اور بیماریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر پیٹ میں درد یا دیگر جسمانی مسائل، مثلاً انسان کو ایسی بیماری میں مبتلا کرنا جس کا علاج بظاہر نظر نہ آتا ہو یا جسمانی کمزوری میں مبتلا کرنا۔ خواب اور نیند پر اثرات۔ جادو بعض اوقات انسان کی نیند اور خوابوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ متاثرہ شخص کو پریشان کن خواب آتے ہیں یا بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی ذہنی اور جسمانی حالات بگڑ جاتی ہے۔ اعضاء کی کمزوری۔ جادو کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء میں کمزوری، درد یا دیگر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جیسے کہ بازو، ٹانگیں یا سر وغیرہ میں مستقل درد۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ روحانی اور نفسیاتی اثرات۔ کچھ اوقات جادو انسان کی روحانی اور نفسیاتی حالت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس سے انسان عبادات میں دلچسپی کھو بیٹھتا ہے یا اپنے مذہبی فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ جادو انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا دونوں حرام ہے، اور جادو سے بچنے کے لیے قرآن سنت میں مختلف دعائیں اور اذکار بتائے گئے ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس وغیرہ کو باقاعدگی سے پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ انسان جادو کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو ایک ناپسندیدہ اور شیطانی عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے جسم اور ذہن پر مختلف انداز میں اثر ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حفاظت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے بچاؤ کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل اور دعا و اذکار پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی خواب ہے جو بار بار آپ کو آ رہا ہے یا آپ کو کوئی ایسا خواب پریشان کر رہا ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے مکمل ڈیٹیل اپنے خواب کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔